افلاطون کی تعارفی لیکچر کے بعد آج ہم افلاطون کی سیاسی جو نظریات ہیں مثالی مملکت کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کریں گے کہ افلاطون کے مطابق مملکت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں تو افلاطون نے 36 سے زائد کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں سے جو مشہور کتابیں ہیں اور ان میں سے ایک جو کتاب الجمہوریہ ہے، اس میں افلاطون نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر مملکت کا تصور پیش کیا۔ یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہ جو لفظ الجمہوریہ ہے، اس کو ہم لوگ جو آج کل کی ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، کیونکہ جو آج کل کی ڈیموکریسی ہے اور جو اس وقت بھی ڈیموکریسی تھی، افلاطون اس کے خلاف تھا۔ الجمہوریت کا جو ورڈ ہم لوگ آج استعمال کرتے ہیں یا پہلے جو استعمال کیا جاتا تھا جمہوریت کا، تو اس کے خلاف افلاطون تھا۔ تو افلاطون کی اگر بات کی جائے تو اس کی جو کتاب ہے الجمہوریہ، تو اس سے مراد ہم ریاست کو لے سکتے ہیں، مملکت کو لے سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر بات کی جائے الجمہوریہ میں، تو اس نے بیسیکلی کسی بھی مملکت کے جو اخلاقی مقصد ہوتے ہیں اس کو اس نے وہاں پر تعین کیا، اس کا اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کیسے ہونے چاہیے۔ اس نے افراد معاشرہ کا اخلاقی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا۔ اس کے خیال میں مملکت کا ایک اخلاقی وجود ہے اور افراد اس کے لازماً اجزاء ہیں، اور افراد کی اخلاق کی نشوونما اور تربیت مملکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ افلاطون کی مثالی ریاست میں اس بات پر بہت زور دیا گیا جو وہ افراد کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی مملکت کے حوالے سے، تو اس نے عدل و انصاف پر زور دیا۔ عدل و انصاف کی اگر بات کی جائے تو اس نے کہا کہ عدل و انصاف ہی ایک ایسی معاشرے میں چیز ہے جو بنیاد بنتی ہے انسان کو حقیقی مسرت حاصل کرنے میں۔ اب اس کے نزدیک عدل و انصاف سے کیا مراد تھی بیسیکلی، تو ہم اس کو فردر آگے جا کے اسٹڈی کریں گے۔ اگر بات کی جائے افلاطون کی مثالی ریاست کے عناصر میں، تو اس نے معاشرے کو 3 طبقات میں تقسیم کیا۔ ساتھ میں اگر بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ اس نے معاشرے کو تقسیم کیا، یعنی کہ حکمران طبقے کے لیے، اور اس کے میں اس نے ضرورت دی کہ یہاں پر جو حکمران طبقہ ہے اس کے پاس عقل ہونی چاہیے، یعنی کہ اس نے حکمران طبقہ کے لیے فلاسفرز کو موضوع ٹھہرایا۔ دوسری اگر بات کی جائے تو اس نے دوسرے طبقات میں فوجی طبقے کو اہمیت دی، اور تیسرے میں جو اس نے جا کے اہمیت دی وہ معاشی طبقہ تھا۔ اس کے نزدیک جو معاشی طبقہ ہے وہ بیسیکلی جو ایک معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ سب سے کم اہمیت کا حامل ہے اس کے نظریے کے مطابق۔ دوسرے نمبر پہ اس نے جو فوجی طبقہ ہے اس کو اہمیت دی کہ کسی بھی خطرات کے لاحق ہونے کی صورت میں یہ طبقہ سامنے آئے گا۔ اگر بات کی جائے تیسرے طبقے کے حوالے سے، تو اس میں افلاطون نے فلاسفرز کو ترجیح دی۔ جو فلسفی طبقہ ہے اس کے نزدیک یہ وہ طبقہ ہے جو حکمرانی کرنے کا اہل ہے، کیونکہ اس کے پاس ذہانت ہوتی ہے اور مختلف قسم کی اس کے بعد جو ہے وہ تراکیب ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ
جو ایک ریاست ہوتی ہے اس کے امور کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے۔ تو یوں اس نے جو ریاست ہے اس کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا۔ اور اگر ہم لوگ یہاں پر بات کریں تو اس کے جو عدل و انصاف ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تینوں طبقات ہیں یہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر کام کریں گے اور کوئی بھی کسی میں بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کے عدل و انصاف کی بنیاد تھی۔ افلاطون کی اگر مثالی ریاست کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ طبقاتی ریاست کو پروموٹ کرتا ہے، جس میں 3 طبقات کا ہم نے ذکر کر لیا، یعنی فلاسفرز کا، اس کے بعد عامیف کا اور اس کے بعد معاشی طبقے کا۔ دوسری اگر اس کی بات کی جائے تو یہ تخصیص و ضعف کی بات کرتا ہے، یعنی کہ ہر ایک طبقے کے ذمے ایک خاص مخصوص جو کام ہے وہ مخصوص کر دیا گیا ہے کہ وہ اسی کو کرے گا۔ تیسری اگر بات کی جائے تو وہ عدم مداخلت کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ایک طبقہ دوسرے طبقے کے جو کام ہیں اس میں وہ مداخلت نہ کرے۔ تیسری اگر بات کی جائے تو وہ فلسفیوں کی حکمرانی کی بات کرتا ہے کہ جو فلسفی ہیں وہی حکمرانی کرنے کے اہل ہیں۔ چوتھی بات کی جائے تو وہ مرد اور عورت میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ جیسا سلیبس مرد کے لیے ہے ڈیزائن کیا گیا ویسا ہی عورت کے لیے بھی ڈیزائن کیا جائے، یعنی کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہی کام عورت بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو وہ نوجوانوں کے لیے فن و ادب کو بھی ترجیح دیتا ہے کہ نوجوانوں کے سامنے ایسا لٹریچر پیش کیا جائے جس سے ان کی اخلاقی تربیت ہو۔ تو یوں اگر بات کی جائے افلاطون کے حوالے سے، افلاطون نے بیسیکلی جو ہے وہ آج کل کی جدیدیت کے لحاظ سے بھی کچھ اس کی بنیادی بنائی، جیسا کہ اگر بات کی جائے مرد و عورت میں مساوات کی صورت میں، فن و ادب کی صورت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اس کی کچھ لیمیٹیشنز تھی، جیسے وہ معاشرے کو طبقات میں تقسیم کرتا ہے۔ 21ویں صدی کی اگر بات کی جائے تو اس وقت بہت زیادہ ایک ریاست کو جو مسائل ہیں وہ درپیش ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو جنگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، جس سے فوج کی اہمیت کم ہو چکی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہی جو موڈز آف اکانومی ہیں وہ بھی چینج ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی بہت سی برجس کلاسز اور ایسے لوگ معاشی طبقے میں سے ابھر کے آئے ہیں جن کی انکم ایک ملک سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے۔ اگر بات کی جائے حکمرانی طبقے کی تو فلاسفرز کی جگہ آج کل جو حکمرانی ہے وہ دوسرے لوگوں کو عام ہو چکی ہوئی ہے، تو اس سے اس کے نظریات کی محدود جو ویژن ہے وہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو نظریات ہے وہ آج بھی معنی رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو امریکن جو لوگ ہیں وہ شروع میں اس کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے اپنی ریاست بھی اسی کے اصولوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلاٹو کا نظریہ آج بھی بہت زیادہ افیکٹو اور مؤثر ہے، although کہ اس میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس میں تبدیلیاں بھی آ چکی ہوئی ہیں کیونکہ یہ 21ویں صدی کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود پلاٹو کو پولیٹیکل سائنس میں ایک واضح اہمیت حامل ہے جو یہ رہے گی۔
سو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اس میں ہم لوگ پولیٹیکل سائنس کے کورس کو کور کریں گے۔